وسلم۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی دیکھیں، یہ حدیث پاک امام بخاری نے کتاب الایمان میں ہی لایا اور حدیث نمبر 6451 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم خیبر، ہم لوگ حضور کے ساتھ خیبر کے دن نکلے۔ جنگ خیبر جو ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے جنگ خیبر، ہجرت سے پہلے ہی یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام جنگ خیبر میں تشریف لے گئے تو اس میں جو جیت ہوئی نا، تو کہتے ہیں کہ فلم نغتم ذهبا ولا فضة، اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر سونا چاندی نہیں ملا، اور نہ ہی مال ملے اور نہ ہی کپڑے ملے، سونا چاندی نہیں ملا، الا الاموال والثياب والمتاع، مگر اس میں کپڑے اور سامان ملے۔ اس جنگ میں کچھ ایسی ہوئی باتیں کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت کس کو بولتے ہیں یاد رکھیے گا، جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جس کی ہار ہوتی ہے تو وہ جو مال چھوڑ کے بھاگتے ہیں، وہ مال جو حاصل ہوتی ہے اس کو مال غنیمت بولتے ہیں۔ تو خیبر کے جنگ میں مسلمانوں کی فتح تو ہوئی، کفار و مشرکین کے چھوڑے ہوئے مال میں سونا چاندی نہیں ملا، سونا چاندی نہیں ملا۔ اس وقت یہ یہودیوں سے لڑی گئی تھی جنگ، تو اس میں سونا چاندی نہیں ملا۔ کیا ملا؟ کپڑے اور سامان۔ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِّن بَنِي زُبَيْبَ يُقَالُ لَهُ رِفَاعُ بن زید لِرَسُولِ اللَّهِ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، ایک بندہ جو قبیلہ بنی زبیب کا تھا اور اس کا نام تھا رفاع بن زید، اس نے جنگ خیبر کے بعد حضور علیہ السلام کو ایک غلام تحفے میں دیا، اور اس غلام کا نام تھا مدعم، آقا کو تحفے میں دیا۔ کوئی آدمی کہ یہ غلام آپ رکھ لیجئے، یہ آپ کا کام کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور وہ غلام جو تھا نا اس کا نام تھا مدعم۔ اب وہ جو مدعم تھا نا، یہد رجلا لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سہم عائر فقتلہ، اب وہ وہی تھے وہ غلام، اچانک کسی آدمی نے ایک تیر پھینکا، وہ مدعم حضور کو دے دیا گیا، وہ حضور کے پاس آ گیا وہ غلام، اچانک کہیں سے ایک تیر آ کر کے اس مدعم کو لگا، اور وہ مدعم اسی تیر سے ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ ابھی ابھی حضور کے پاس تحفے میں آیا اور تیر لگی، تیر لگنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب جب وہ ختم ہوا نا تو لوگ جو تھے وہاں پر، فقال الناس، لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الجنہ، ان کو جنت مبارک ہو کہ ابھی ابھی حضور کے پاس تحفے میں آیا اور ابھی مار دیا گیا، تو اسے جنت مبارک ہو۔ جب حضور نے سنا نا کہ لوگ اس کو جنتی ہونا مان رہے ہیں تو آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ، آقا نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغانم لم تصیبها المقاسم لتشتغل علیہ نارا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ یہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ پگڑی جو اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لیا تھا، قیامت کے دن اس کے اوپر وہ آگ کا شعلہ بن کر کے برسے گا۔ اس نے غلطی یہ کیا تھا کہ جو جنگ خیبر ہوئی تھی، وہ غلام نے، جنگ خیبر ہوئی، سارا جو مال ملا وہ جمع ہوا، اس میں ایک پگڑی بھی تھی، تو یہ مدعم نام کا جو بندہ تھا نا، یہ مال غنیمت بٹوارا ہو جائے اس سے پہلے ایک پگڑی اٹھا کے لے کے آ گیا تھا۔ آقا کی نظر تھی، آقا دیکھ لیے، اس وقت تو کچھ نہیں بولا آقا نے۔ جب یہ حادثہ ہوا نا اور لوگ کہہ رہے کہ یہ سیدھے جنت میں جائے گا، تو آقا نے فرمایا نہیں، انہوں نے وہ پگڑی تقسیم سے پہلے جو بنا کسی اجازت کے لے لیا تھا، وہ پگڑی ان کے اوپر جو ہے نا آگ کا شعلہ بن کر برسے گا۔ اب جب آقا نے یہ فرمایا نا، تو اب ایک آدمی وہاں اور تھے جنہوں نے ایک تسمہ ہوتا ہے نا، جوتے کا تسمہ یا پاجامے کا تسمہ، وہ تسمہ ایک بندے نے اٹھا لیا تھا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ یار یہ تسمہ ہی تو، اس کی کیا حقیقت ہے، بٹوارے سے پہلے لے لیتا ہوں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ پگڑی کی وجہ سے بھی عذاب آئے گا، تو پھر وہ ایک بندہ آیا اور انہوں نے تسمہ حضور کو واپس کیا، بولے حضور میں نے یہ بنا پوچھے لے لیا تھا، وہ تسمہ واپس کیا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا اچھا ہوا تم نے تسمہ واپس کر دیا، ورنہ یہ تسمہ بھی تجھے جہنم میں لے کے جاتا۔ کتنا سخت ہے، یعنی بلا کسی کے مال پر، یا چاہے قوم کا مال ہو، یہ تو قوم کا مال تھا نا، یہ تو قوم کا مال تھا۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی توجہ قابل ہے، آج کل مسلمانوں میں ہو یہ گیا ہے کہ مسلمان کسی کی پرسنل پراپرٹی پہ قبضہ کرنے پہ تھوڑا گھبراتے ہیں،
یا اس پر کوئی اپنا حصہ جتانے میں تھوڑا گھبراتے ہیں، لیکن بات اگر وقف کی ہے، قوم کی ہے، تو آدمی نڈر ہو جاتا ہے۔ مسجد کا ہے جیسے نڈر ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی اگر گھر میں ہے، اگر گھر میں کسی ہال میں 2 پنکھے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا آدمی آیا، تو دوسرا آدمی آ کر کے دوسرا پنکھا چلا کر ہال میں نہیں بیٹھے گا، اس کو پتہ ہے ایک پنکھا چل رہا ہے تو اسی پنکھے کے نیچے بیٹھے گا۔ لیکن مسجد میں اگر آیا، ایک پنکھا اگر چل رہا تو یہ اس کے بازو میں نماز نہیں پڑھے گا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس پنکھے کے بازو میں بھی پڑھ لوں کہ وہی ہوا مجھے بھی لگ جائے گی۔ یہ آئے گا، ایک بٹن چالو کرے گا دوسرے پنکھے کا اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ یعنی یہ جو قوم کی پراپرٹی ہے نا، اس کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی ہے۔ جی نہیں، یقین مانیں، ایک آدمی کی پرسنل پراپرٹی کا جتنا سوال ہوگا نا، اس سے زیادہ سوال قوم کی پراپرٹی کا ہوگا، کیونکہ اس کا مالک کوئی انسان نہیں، اس کا مالک خدا ہے۔ کسی انسان کے مال پر کوئی دست درازی کرے، ناجائز باتیں کرے، تو وہ تو انسان کی ہے۔ خدا کی ہے، غور کریں تو پھر خدا کے معاملے میں ریلوے کی کوئی چیز پڑی رہتی ہے، ڈرتا ہے آدمی، اٹھا کے نہیں لاتا، کہاں بیچوں گا، کوئی لے گا نہیں، کوئی لے گا نہیں، کوئی نہیں، کوئی کباڑی نہیں خریدے گا ریل کی پراپرٹی۔ کیوں نہیں خریدے گا؟ کہ وہ پہچانا ہوا ہے، پتہ ہے کہ اس کو بیچنا بھی جرم، اٹھا کے لانا بھی جرم، وہ ریل کی پراپرٹی پڑی رہ جاتی ہے، کوئی اس کو چھوتا نہیں۔ کیوں؟ بولے گورنمنٹ کی ہے، اس کو چھونا بھی جرم ہے۔ تو یہ دنیاوی گورنمنٹ ہے، خدا کی جو پراپرٹی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ خدا کی چیزوں کے معاملے میں نا بہت احتیاط کریں۔ ناجائز اور حرام چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سن لیں، کہ چونکہ حدیث پاک آئی تو اس پر آپ کچھ روایتیں سنیں کہ مال حرام کا معاملہ اسلام میں کتنا سخت ہے۔ حدیثیں سنیے۔ شاہ ابرار ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس پہاڑوں کے مثل نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکی ہوں گی کہ پہاڑوں کے مثل ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا۔ آئیں گی تو پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ فرمائے گا یہ جو خاک مٹی اڑتی ہے نا، مٹی کے اڑنے کی طرح اس کو اڑا دو، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نیکیوں کو اڑوا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب آقا نے ارشاد فرمایا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ بندے کی تو نیکیاں ہی تھی نا، مولا یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے اور حج کرتے ہوں گے، یہ سارا کچھ تھا، اسی وجہ سے پہاڑ جیسی نیکیاں۔ لیکن حال یہ تھا کہ اتنی نیکیوں کے بعد بھی جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو اسے لے لیتے تھے۔ بس اللہ ان کے اعمال کو اس وجہ سے مٹا دے گا۔ نیک بننا ہی بس کافی نہیں ہے، نیک بننے کے ساتھ حرام سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور صالحین میں سے، بزرگوں میں سے کسی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا خواب میں دیکھنے والا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اچھا سلوک کیا، مگر مجھے ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک سوئی کی وجہ سے جو میں نے ادھار لی تھی اور واپس نہ کی۔ سوئی، بزرگ یعنی اللہ والا ہے، کوئی اور گناہ ہی نہیں، صرف ایک ہی یہ غلطی تھی کہ سوئی ادھار لیا تھا، واپس کرنا بھول گیا، فرماتے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور سفیان ثوری کا فرمان سنیے، یہ حدیث بھی سنیے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کے کام میں حرام مال خرچ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے پیشاب سے کپڑا پاک کیا۔ جب آپ فی سبیل اللہ خرچ کریں، کوئی نیک کام کریں، کوئی نیک کام کریں اور آپ کے پاس حرام مال ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حرام مال سے نیک کام کرنا ویسا ہی ہے جیسے پیشاب سے کپڑا دھونا۔ پیشاب سے کپڑا دیں گے تو کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ وہ کپڑا ناپاک ہوگا، غلیظ ہی ہوگا، اس کپڑے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ ویسے ہی آپ کوئی بھی نیک کام کریں، کسی بھی طرح کا نیک کام کریں، بھول سے بھی اس نیک کام میں کوئی حرام مال خرچ نہ کریں۔ اگر حرام مال خرچ کیے نا، یہاں تک کہ علماء دیگر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے اور اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی بادشاہ کو کوئی ناپاک چیز تحفے میں دیا۔ غلیظ چیز، غلیظ اور ناپاک ہوتا نا، ناپاک چیز کسی بادشاہ کو دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی حرام پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جی ہاں، حرام کی کمائی ہے تو اس سے کوئی نیکی کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ حرام کے کام سے نیکی کا مال ہرگز نہیں ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ کے راستے میں تو دے رہے ہیں، دے دو، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ جی نہیں، شریعت بھی ہے،
صرف اپنا دماغ اپنا گھوڑا دوڑانے سے نہیں چلتا، شریعت جو ہے وہ اصل ہے، اگر شریعت کہتی ٹھیک، نہیں کہتی تو نہیں ٹھیک۔ حرام مال کیا چیز ہے؟ حرام مال کو کیا بولتے ہیں؟ حرام مال مطلب نجاست ہے، وہ جو بھی حرام مال ہے وہ نجیس ہے۔ اب نجیس چیز کو کوئی خدا کے راستے میں خرچ کرے کیا ہوگا؟ وہ ثواب نہیں۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام مال کو اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو یہ لائق سمجھ لیا کہ ناپاک چیز کو خدا کو پیش کر رہا ہے، خدا کی شان کے خلاف ہے نا، خدا کی گستاخی ہے نا یہ۔ آپ کو کوئی ایک محلے کا ایک کوئی معزز آدمی ہو اور اس کو کوئی کیا کرے، ایک تحفہ لے اور اچھا اس کو بنائے اور اس کے اندر گوبر بھر دے، اندر گوبر بھر دیا اور اس کی پیکنگ اچھی بنا دی اور پیش کر دیا آپ کو تحفہ ہے۔ اب وہ جو معزز آدمی کھولے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جنگیں نہیں چھڑ جائے گی؟ کیا تم یہی ملا تمہیں تحفے میں دینے کے لیے جو تمہارے پاس نجیس اور غلیظ چیز ہے؟ تو حرام مال جو ہے نا بظاہر مال ہے لیکن ہے وہ نجیس، گوبر سے بھی نجیس ہے، گوبر سے بھی ناپاک وہ حرام مال ہے۔ اب اس کو کوئی فی سبیل اللہ خرچ کرے گا نا تو گناہ ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سود کی، رشوت کی ایسی آمدنی ہے، قبضے کی اور چوری کے اس طرح کا مال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سدھر جاؤں، تو حکم یہ ہے کہ وہ سارا مال بنا ثواب کے نیت سے کسی کو دے دے، کسی غریب کو، بنا ثواب کی نیت سے۔ ثواب کی نیت کرنا گناہ ہے اس میں، اگر ثواب کی نیت کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ثواب کی نیت نہیں کرنا، ایسے ہی فری میں غریبوں میں بانٹ دینا ہے، اس کے بعد پھر اپنا دوسرا معاملہ شروع کریں۔ اتنا سخت ہے حرام کمائی کا۔ یہ کیا فرماتے دیکھیے کہ جس نے نیکی کے کام میں حرام مال خرچ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے پیشاب سے کپڑا پاک کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حرام میں پڑنے کے خوف سے 9 حصے حلال چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حرام میں پڑے اس کے ڈر سے حلال کی بھی 9 طریقے چھوڑ دیتے تھے، تھوڑا سا بھی ڈر رہتا کہ اس میں حرام ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیتے تھے اس کو۔ اور حضرت وہب بن ورود فرمایا اگر تو ساریہ ستارے کے قیام جتنا قیام کر لے پھر بھی تجھے نفع حاصل نہ ہوگا جب تک کہ تو اپنے پیٹ میں داخل ہونے والے کھانے میں غور نہ کر لے۔ ساریہ ستارہ ہے نا، ایک ستارہ کھڑا ہی رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ستارہ جب تک کھڑا ہے اتنے دن کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر لو، لیکن پیٹ میں حرام کا ہے تو کسی کام کا نہیں۔ پیٹ میں حلال پہنچے پھر عبادت کی لذت دیکھیے۔ عذاب کے مستحق لوگوں کے گھروں پر ہر دن اور ہر رات ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، جس نے حرام کھایا اس کا نہ کوئی نفل قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے۔ فرشتہ روز آ کے گھروں میں اعلان کرتا ہے، کسی کو سنائی دینا دے لیکن رسول اللہ نے فرما دیا، فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جس نے بھی حرام کمایا، حرام لقمہ پیٹ میں ڈالا، نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ مجھے ایک شبہ کا 1 درہم لوٹانا 1 لاکھ اور 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں کہ شبہ کا یعنی جس مال میں کنفیوژن ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو کہتے ہیں میں ان کو لوٹا دینا یہ مجھے یہ پسند ہے۔ کہتے ہیں لوٹانا 1 لاکھ یعنی 3 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ وہ ایک شبہ کا لوٹا دوں، یعنی حرام کو لوٹانا ہے، صدقہ نہیں کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے حرام مال سے حج کیا، یہ حدیث پاک سنیں، آقا فرماتے جس نے حرام مال سے حج کیا اور لبیک کہا تو اللہ فرماتا تیری کوئی لبیک نہیں۔ اللہ کا لبیک کا مطلب بندہ کہتا ہے میں حاضر ہوں اور مال حرام کی کمائی کا لے کے گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری کوئی لبیک نہیں اور نہ ہی صادق، اور تیرا حج تجھ پر لوٹا دیا گیا۔ اس معاملے میں بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ حرام کمائی کا مال اللہ کے راستے میں خصوصاً حج کے دنوں میں یعنی اس پیسے سے اگر کوئی حج کیا تو یہ آپ نے سنا کہ اللہ کریم کا رپلائی آتا ہے کہ کوئی لبیک نہیں، کوئی صادق نہیں، تمہارا حج تم کو مبارک، تم اپنا حج واپس لے کے جاؤ۔ حج میں جانے سے پہلے اپنے مال کی اچھی سے پرکھ کر لینی چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ روپے خرچ ہوا نا اس میں 1 روپے بھی اگر حرام کا ہے تو وہ حج قبول نہ ہی اس کا معاملہ کچھ ہے۔ اسی وجہ سے آج کل یہ جو بے احتیاط ہے، نہ کمائی میں احتیاط ہے کہ مجھے حلال ہی کمانا ہے اور نہ ہی حلال حرام کی تمیز ہے، اسی وجہ سے جو حج کے معاملات ہیں سب کے سامنے کہ آدمی حج کر کے آنے کے بعد بھی تبدیلی کہاں لاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ یار حاجی مطلب یہ کہ الحمدللہ بندہ اپنے اندر وہ رکھتا تھا، لیکن اب کیا ہے حج سے پہلے بھی داڑھی منڈاتے تھے، حج کے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے، حج سے پہلے بھی بے نمازی تھے، حج کے آنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، جو گناہ کے کام حج سے پہلے کرتے تھے حج کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہ یہ اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔
آدمی 100% اگر حلال کی کمائی سے حج کر کے آئے نا تو اس حج کی برکتیں دیکھے گا، وہ ایسی برکتیں دیکھے گا. کہا جاتا ہے کہ حاجی قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی 70 گنہگاروں کی بخشش کرا کر جنت میں لے جائے گا. کس کو بولتے ہیں حج بھائی؟ لیکن وہ حج قبول ہونا چاہیے. اگر وہ حج قبول ہے تو الحمدللہ. حج مبرور جو بولتے ہیں نا، جس کو حدیث میں حج مبرور یعنی مقبول حج، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حج مبرور کیا ہے، کون سا حج مقبول ہے؟ تو آقا نے کلیئرلی فرمایا، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ جانے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا، اگر آنے کے بعد دیکھو کہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ گناہ، تو آقا فرماتے سمجھ لو وہ حج قبول ہے. اور جانے سے پہلے جو کرتا تھا آنے کے بعد بھی وہی حال ہے تو حج مبرور نہیں ہے وہ. اور حج مبرور نہیں ہے تو اس حج کی برکتیں نہیں ملتی. بہرحال یہ کہ حرام مطلب حرام ہے، اس سے بچنا ہی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.